قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، یہ مشہور مقولہ ہے، لیکن اس کی بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے۔ سب سے اہم بات حاکم کے لیے احساس ہونا ضروری ہے۔ اگر احساس کے ساتھ اپنی قوم کو سنبھالے گا تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا اور قوم بہت زیادہ ترقی کرے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احساس کرنے والا اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر کسی کا احساس کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جن کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضروری کام تھا، بہت ہی زیادہ جلدی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جلدی چلو، میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، مجھے ضروری کام ہے۔ تو لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے ان کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن وہ خلاف معمول یعنی معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلتے جا رہے تھے، اور مدینے کی ابھی ایک گلی پار کر کے دوسری گلی میں پہنچے تو وہاں پر ایک عورت کو دیکھا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور بہت ہی زیادہ غریب تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ عمر بھی بہت زیادہ ہے، اور سڑک کے کنارے وہ کھڑی بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، اس عورت سے پوچھو کہ یہ کیوں رو رہی ہے، ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد کام کے لیے چلتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا کام بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ جلدی میں بھی ہیں، آپ کو دیر بھی ہو رہی ہے، آپ اپنے کام پر چلے جائیے، میں اس عورت سے پوچھ کر اس کی حاجت پوری کر دیتا ہوں، یعنی جو بھی اس کو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے آنسو پوچھنے سے زیادہ کوئی بھی کام ضروری نہیں ہے، اس کے آنسو پوچھنے زیادہ ضروری ہیں۔ تم پہلے اس عورت سے پوچھو کہ یہ کس وجہ سے رو رہی ہے، میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، ہم ادھر ہی رک رہے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے حکمرانوں کے پاس بہت سے لوگ روتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، اور اگر وقت بھی ہو تو ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عورت کے لیے رکے ہوئے ہیں تاکہ اس کے آنسو پونچھ سکیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بڑھیا عورت سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کس وجہ سے رو رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں رو اس وجہ سے رہی ہوں کیونکہ میں بہت ہی زیادہ غریب ہوں، اور اس لیے بھی رو رہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، کیونکہ غریبی جو ہوتی ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہوتی ہے، کیونکہ جو غریب ہوتا ہے ان کی داد رسی سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور کسی عورت کی غلام ہوں، میری مالکن ایک یہودی عورت ہے، اس نے مجھے 3 دینار کا تیل لانے کا کہا تھا، لیکن میں نے تیل خریدا اور بوتل میں ڈالا، چونکہ میں بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہوں، کمر میں درد رہتا ہے، کمر میں درد کی وجہ سے میرا پاؤں مڑ گیا اور میں گر پڑی، جس کی وجہ سے سارا تیل بہہ گیا اور زمین نے یہ تیل پی لیا۔ اب زمین تو میری غربت کا اس کو تو پتہ نہیں ہے، زمین تو تیل واپس نہیں کرے گی، لیکن اب میں کیا کروں؟ تو اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ جب میں گھر جاؤں گی تو میری مالکن مجھ پر غصہ ہوگی اور مجھے درے سے مارے گی اور میری کھال تک ادھیڑ دے گی، اور میری ہڈیوں میں اتنی مار سہنے کی طاقت ہی نہیں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، دوڑ کر جاؤ، تم جاؤ گھر سے جا کر 5 دینار لے آ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے گیا اور جا کر 5 دینار لے آیا، جس میں سے ان 3 دیناروں کا تو بڑھیا کو تیل دے کر دے دیا اور 2 دینار اس کو ویسے ہی دے دیے، لیکن بڑھیا پھر سے رونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اب کیوں رو رہی ہیں، یعنی آپ کو تیل بھی مل گیا، آپ اب لے کر گھر چلے جائیے۔ کہنے لگی کہ غریب ہوں نا، اس لیے رو رہی ہوں، کیونکہ غریب ہی زیادہ پستا ہے، اب تو مار پڑے بھی، اب تو ضرور ہی مار پڑے گی۔ پوچھا کیوں مار پڑے گی؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میری مالکن مجھے دیر سے گھر پہنچنے پر ڈانٹے گی اور مارے گی بھی، اس لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میں بوڑھی ہوں، میری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں مار سہ سکوں۔ آج کل ہمارے کونسلروں کا یہ حال ہے
کہ اگر SHO پر پرچہ ہو جائے تو پولیس والے بھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے، درج بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اور غریب آدمی اگر اس نے ریڑھی بھی لگا لی چوک میں اور اس پر 5,000 انویسٹمنٹ کی، جب اس نے ریڑھی اٹھا دی گئی تو وہ غریب کونسلر کے پاس گیا کہ صاحب میری ریڑھی اٹھا دی گئی ہے، میرے ساتھ تھانے چلو۔ تو کونسلر کہتا ہے جاؤ پہلے جا کر گاڑی کا بندوبست کرو۔ بیچارہ پتہ نہیں کیسے کیسے گاڑی لے کر بھی آتا ہے، اور یہ لوگ گاڑی میں چلے بھی جاتے ہیں لیکن نخرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر جب تھانے پہنچتے ہیں، تھانے جا کر SHO بھی کرسی پر بیٹھا ہے اور کونسلر بھی کرسی پر بیٹھا ہے، لیکن وہ بیچارہ غریب، ایک تو اس کی ریڑھی چلے گئی اور دوسرے خرچہ کر کے گاڑی لے کر آیا، وہ دو پاؤں میں بیٹھا ہے ہاتھ جوڑ کر اور کہہ رہا ہے کہ حضرت میری ریڑھی واپس کر دو، میری 4 بیٹیاں ہیں، مجھے بیاہنی بھی ہیں۔ دونوں آگے سے ہنستے ہیں اور منتیں کروانے کے بعد جا کر ریڑھی واپس کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں تمہاری مالکن کے پاس چھوڑ آؤں اور اس کو بتاؤں کہ تمہیں کس وجہ سے دیر ہوئی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ اس کا گھر کدھر ہے۔ یہاں دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ 2 جہانوں کے بادشاہ ہیں، اور اس غریب اور مسکین بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل دیے، اپنے سارے کام چھوڑ کر اس طرح کے چلے کہ بڑھیا پھٹے پرانے کپڑوں میں آگے آگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بڑے بڑے صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی بڑھیا صحرا میں آ گئی۔ وہاں پر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے ایک عورت نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑھیا کو کچھ کہتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، کمزور ہے، گر گئی تھی، اس کا تیل بہہ گیا ہے، دوبارہ خرید کر لائی ہے، اس لیے اسے کچھ نہ کہنا۔ تو وہ جو یہودی مالکن تھی وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے نور کے ہالے میں لپٹا ہوا گورا چہرہ دیکھا، سفید رنگت پہ کالی زلفیں دیکھیں اور شرم و حیا سے جھکی ہوئی آنکھیں دیکھیں، کہ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ تو وہ خود کہتی ہیں کہ جتنی دیر انہوں نے مجھ سے بات کی انہوں نے ہمیشہ ہی نظریں نیچی رکھیں، نیچی نظر رکھ کر میں نے بات کی، میں ان پر فدا ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو نظر اٹھا کر بڑھیا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو تھے۔ اب یہاں پر دیکھو، پھر مڑے نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا اب میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تو دونوں بیویاں دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئیں، کہنے لگیں بتاؤ تو صحیح یہ ہستی ہے کون؟ یہ اتنا حسین چہرہ اور چہرے پر اتنی زیادہ شرم و حیا کہ ہم عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو بتاؤ یہ ہستی ہے کون؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سچا نبی بنا کر بھیجا۔ تو اس مالک عورت نے کہا کہ اگر آپ اس کی سفارش کرنے آ ہی گئے ہیں، میرے نصیب کہ آپ میرے دروازے پر پہنچے ہیں، تو آپ خالی ہاتھ مت لوٹیے کہ جاتے جاتے مجھے کلمہ پڑھوا کر جائیے۔ تو لہٰذا ان کو کلمہ پڑھوایا گیا اور یہ دونوں مسلمان ہو گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ ان کی ہر کسی کا احساس کیا کرتے تھے۔ ان کی عادت میں ہمارے لیے درس ہے کہ ضرورت مند چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دینا ہی اصل انسانیت ہے۔ اللہ کا دین ایسے ہی نہیں پھیلا بلکہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ احساس اور قربانیاں دی گئی ہیں، کیونکہ احساس وہ چیز ہے کہ جب احساس ہوتا ہے تو زندگی ہوتی ہے، اور جو شخص زندہ ہوتا ہے اسے ہی احساس ہوتا ہے۔ بغیر احساس کے انسان ایسے ہوتا ہے جیسے اکڑا ہوا مردہ، یعنی مردے کی طرح ہوتا ہے، ایسے ہی بے حس انسان اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے احساس کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ انسان کو ہر حال میں ایک تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اور دوسرے یہ کہ اپنے سے قریبی ہوں یا دور کے ہوں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، انسان کو ہر کسی کا احساس ہونا چاہیے۔
اور اگر کسی کو بیمار دیکھے تو اس کا حال دریافت کرے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو پریشان دیکھے تو اس کو تسلی دے تاکہ اس کی پریشانی دور ہو اور اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی غریب دیکھے ضرورت مند ہے تو اپنی ہمت کے مطابق اس کی مدد کر دے۔